گفتگو کی ہے. آپ کی فضیلت کی بات کریں تو وہ روایت پڑھتے ہیں نا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار غار ہرا کوہ نور پہ تشریف لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبل نور پر تشریف لے گئے یا فرمایا کہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. مختلف سیغوں سے یہ روایت ہے. تو کہتے ہیں احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو احد پہاڑ ہلنے لگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڑی مار کر فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا، رک جا، ٹھہر جا. تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو ایک نبی کی ذات اقدس تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی، اور صدیق اکبر کی ذات کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی. فرمایا تجھ پر 2 شہید ہیں. وہ کون تھے؟ وہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے اور ایک حضرت عثمان غنی تھے. مختلف روایات مختلف سیغوں سے آئی ہے. ایک روایت پہ یہ لفظ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہاڑ تھم جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 3 شہید موجود ہیں. وہ 3 شہید کون تھے؟ وہ حضرت فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی تھے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ تھے. یہ زبان مصطفیٰ سے نکلی باتیں ہیں. اب یہاں پر ایک جملہ اپنے لوگوں کو سکھانے کے لیے بولتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ہستیوں کا نام لیا کہ یہ 3 شہید ہیں. ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور فرمایا کہ 3 شہید ہیں. وہ شہید ہوئے تو نہیں نا ابھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مکمل ہونا تھا، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا دور آنا تھا، پھر حضرت فاروق اعظم کا دور آنا تھا، پھر ان کی شہادت ہونی تھی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آنا تھا، اس کے بعد ان کی شہادت ہونی تھی، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آنا تھا، اور پھر ان کی شہادت ہونی تھی. اب دیکھیں 3 ہستیوں کا نام لیا، فرمایا کہ 3 شہید ہیں. شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید مسلمان جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے اس کو کہتے ہیں. اور خلفائے راشدین اعلیٰ مسلمان تھے، یعنی کہ ان کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کی کھلی کتاب کو دیکھا ہے. ہم نے تو سنا ہے نا، ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں، کتابوں کے اندر یہ آیا ہے، کتاب کے اندر یہ آیا کہ اللہ ایک ہے، کتاب کے اندر یہ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. اور یہ ذوات وہ ہے جنہوں نے ایمان کو کھلی کتاب کی طرح دیکھا ہے، سراپا اقدس کو بے نقاب دیکھا ہے، اور حضور کی عظمت و شانوں کو جتنا قریب سے انہوں نے دیکھا ہے شاید ہی کائنات میں کسی نے دیکھا ہو. یہ وہ ذوات ہے. فرمایا کہ 3 کیا ہے؟ تو شہادت کا عنوان کس نے دیا؟ ان کے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے دیا، یا شہادت سے پہلے یہ شہید ہے یہ لقب مصطفیٰ نے دیا؟ بولیے. وہ شہید بعد میں ہوئے، ان کی شہادت کا اعلان پہلے کر دیا گیا تھا. میں کئی بار علماء شیعہ کو یہ بات گزارش کر چکا ہوں کہ آپ گفتگو کریں عظمت اہل بیت پر، کرنی چاہیے. آپ گفتگو کریں مولا کائنات کے عظمت و شان پر، یہ کرنی چاہیے. اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. آپ گفتگو کریں سیدہ پاک کی شان تطہیر پر، جب تک گفتگو نہ کریں ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ بات کریں شان حسنین کریمین پر، جتنی بھی کرے کم ہے. جو نہ کرے، جب تک نہیں کریں گے تب تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. لیکن اس کا معنی یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ خلفائے راشدین پر تہمتیں اچھال دیا. حالات و واقعات کی ایک ایک کڑی کا جواب ہمارے پاس ہے. لیکن کیا مجھے اس بات کو کوئی جواب دے سکتا ہے جن کے اوپر لیبل شہادت کا مصطفیٰ نے لگا دیا ہو اور بعد میں آنے والا کوئی کہے کہ ان کے ایمان میں شک تھا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے اس کو مصطفیٰ کے فرمان میں شک ہے. یہ جو ہستیاں ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے، ان کی ذوات کے اوپر شہادت کا عنوان جو ہے وہ کسی بعد والے میں نہیں لگایا، یہ خود مصطفیٰ نے لگایا کہ وہ شہید ہوں گے، شہید ہوں گے. جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے سر مبارک کے اوپر آقا نے دست اقدس رکھ کے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے.
جب دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ چکے ہوں گے، خون بہ چکا ہوگا، یہ میرا بیٹا ان میں صلح کروائے گا۔ تاریخ نے دیکھا پھر کہ جس طرح حضور نے فرمایا تاریخ میں وہ واقعہ اسی طرح ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ایک نبی، ایک صدیق اور 3 شہید ہیں، تو شہادت کا عنوان دے دیا۔ یہ عنوان کیوں دیا؟ صرف اس وجہ سے دیا کہ ان کی شہادت، ان کی عظمت، ان کی شان مومنیت، ان کی شان مسلمانیت، ان کی رفعت مقام کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ 3 شہید ہوں گے۔ زبان مصطفیٰ سے نکلا، تاریخ انکار نہ کر سکی، اور تاریخ نے دیکھا جس ترتیب سے کہا اسی ترتیب سے خلفائے راشدین کی شہادت ہوئی۔ پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز کے اندر آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور خارجیوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، پھر اسی حملے کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے، خارجیوں نے آپ کے دولت خانے میں گھس کر آپ کے اوپر وار کی اور آپ کو شہید کر دیا۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین مسجد کے اندر حالت نماز کے اندر ظالموں نے آپ کو 3 مارا اور ضرب لگائی، پھر اس کے نتیجے میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بھی شہادت ہو گئی۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جب گفتگو کی جائے گی تو ادب سے کی جائے گی، ان کا جب نام پاک آئے گا تو سر جھکائے جائیں گے، ان کی جب گفتگو کی جائے گی تو زبانوں کو پوری ادب کے ساتھ، تطہیر کے ساتھ زبانوں کو چلایا جائے گا، ان کا جب ذکر آئے گا تو احترام و عزت کے ساتھ، فضیلت کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض و برکات کائنات میں بٹے تو انہی راستوں سے بٹتے، ان کی قربانی کوئی بھلا نہیں سکتا۔